بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، ایک تو تجزیہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ مختلف قسم کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں، جو اس وقت پاکستان نہیں پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں بے شمار لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ کون اسٹیبلشمنٹ ہے، کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، کون اسٹیبلشمنٹ کے کاسا لیس ہیں، کون ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ سارے کے سارے وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور پھر اس وقت عوام کا بہاؤ کس طرف ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں عام لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہیں، اور تجزیہ نگار جب ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کی آواز کر رہے ہیں، یا کوئی ایسے تجزیہ نگار جو عوام کے خلاف ہوتے ہیں، عوام ان سے نفرت کرتے ہیں اور شدید نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایسی صورتحال کے اندر دھنسا ہوا ہے، اور یہ دھنسا ہوا کیوں ہے، میں بنیادی طور پر اس کو ذرا سا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرض کی علامات بتا دینا یا مرض کی وجوہات بتا دینا اور چیز ہے، لیکن مرض کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اور اس میں مرض میں ہماری بد احتیاطیاں کیا تھیں جس کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے۔ خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، روز قیامت وہ کہتے ہیں کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو تنہا بلائیں گے۔ اللہ ستار العیوب ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے اعمال میری اولاد کے سامنے، یا میری اولاد کے اعمال میرے سامنے، یا میری بیوی کے اعمال میرے سامنے، یا میرے اعمال بیوی کے سامنے کھلے۔ اسی لیے وہ ستار العیوب ہے، وہ علیحدہ بلا کر حساب لے گا۔ ہم نے جو تصور بنا رکھا ہے کہ حضرت روز محشر اتنا بڑا میدان بنا ہوگا، اور اس میں اولیاء مقبول جان کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، اور اس کے سارے اعمال تمام دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور وہ اور تو عذاب سے گزرے نہ گزرے، اس عذاب سے ضرور گزرے گا کہ اس کا مسکہ ان لوگوں کے سامنے اڑ گیا کہ جو لوگ اسے بہت پارسا سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے عذاب کے بجائے ایک اور عذاب کا اعلان کرتا ہے، اور جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ بحیثیت قوم جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر بحیثیت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی جو بے آواز ہے وہ ہم پر برستی ہے۔ اکثر اوقات لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ لاٹھی جو ہے ان لوگوں پر کیوں برستی ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو اس مسئلے میں اللہ نے ایک کلیہ اور قاعدہ رکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اور اس کو معلوم ہے اور اس کی ادراک میں موجود ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جن کو میں اس دنیا سے تباہ کر دوں گا، یہ اپنے اعمال کے مطابق دنیا کے اندر آخرت میں جا کے اپنا حساب پائیں گے۔ اگر ایک نیک آدمی زلزلے میں مر گیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں پر اس کی نیکی کا اجر نہ ادا کریا ہے، اور اگر ایک بد آدمی زلزلے اور طوفان میں بچ گیا ہے کیونکہ اس کا بڑا گھر تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اس کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جزا کی صورتحال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عمومی طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کے اندر عذاب آ رہا ہے، اس عذاب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ عذاب کا شکار اس لیے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم خراب ہیں۔ ایسا بھی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اور کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس فتنے سے، اس وبال سے جو صرف ان لوگوں پر برپا نہیں ہوگا کہ جنہوں نے یہ عذاب برپا کیا تھا، بلکہ پوری بستی پر عذاب آئے گا۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بعض دفعات اپنے چند خاص لوگوں کو نکال لیا کرتا ہے کیونکہ وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد کے عذاب جو ہے اس کے بارے میں اللہ کی یہ سنت کبھی نہیں رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مثال بار بار دی ہے، قرآن کہتا ہے صرف 9 لوگ تھے جو ایسا کرتے تھے، لیکن تمام کے تمام لوگوں کو ہم نے سزا دی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تم پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرتا جب تک تمہارے اندر لوگ ایسے موجود رہیں کہ جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، لیکن اگر ان میں ایک ایسی بد عادت پیدا ہو کہ اپنے سامنے برائی ہوتے دیکھیں اور طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو نہ روک سکیں، تو پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اس میں سیدنا علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حوالے سے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری اجتماعی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، تم استغفار کرتے ہو، تم جھکتے ہو، تم روتے ہو، تم کہتے ہو ہمیں ظالم حکمران سے نجات دے، اللہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ہمت دے رکھی ہے، تم عوام کا جم غفیر ہو، تم کا ہاتھ کیوں نہیں روکتے؟ تو نہیں ہوتا۔ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج اس کے اوپر
بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اہل نظر نے یہ کہہ دیا اور اہل نظر نے یہ کہہ دیا۔ میں بھی اپنی ایک بات بنانے کے لیے، میری تو کوئی حیثیت نہیں، اہل نظر کی باتوں کے حساب سے بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ وجہ تھی، ان کے بارے میں انہوں نے بتا دیا تھا۔ لیکن کیوں ہے؟ آج سے تقریباً 1-1.5 سال قبل 15 اگست کو جب 2021 کو طالبان کی حکومت آئی تھی، تو میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر اپنی نصرت دکھا دی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ ہم چھوٹے سے گروہوں کو بھی بڑے گروہوں کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان کی شامت آنے والی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 20 سال ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لڑنے والوں اور طاغوت کے خلاف جنگ کرنے والوں کے خلاف ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ہم نے وہ تمام کام کیے جو شاید امریکی افواج بھی پاکستان کے اندر ہوتی تو نہ کرتی۔ ہم نے اپنے گھر کو آگ لگائی، ہم نے ان کی وجہ سے 70,000 لوگوں کو لقمہ اجل بننے دیا، اور ہم نے ان کو مارنے یا مرنے کے اوپر تمغے وصول کیے کہ ہم سے بہت بڑی جنگ جیت رہے ہیں۔ ہم نے 600 کے قریب لوگوں کو بیچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت اس پر، اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر، اس کے انبیاء کی لعنت اس پر جس نے ایک آزاد آدمی کو خریدا اور اس کے بعد اس کو بیچا۔ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، ہم نے وہ لعنت سمیٹی، ہم نے ان کو بھیجا اور مجھ سے اکثریت وہاں سے بے گناہ ہو کر واپس آئے۔ ہم نے اور بہت سے کام کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ عذاب کا کوڑا برسے گا اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہ کی اور ہم نے اپنے پڑوس کے اندر اس افغانستان کی مدد نہ کی، جو اللہ کی نشانی کے طور پر 48 ممالک کو اس وقت شکست دے کے ایک قوت کے طور پر ابھرا ہے۔ آج وہ افغانستان پرامن بھی ہے، معاشی طور پر خوشحال بھی ہے، اور وہاں اس وقت جو صورتحال ایسی ہے کہ وہ سی پیک کی ٹرین جو یہاں نہیں آ سکی تھی، آپ سوچیں کہ چائنا نے افغان کوریڈور کے ذریعے وہاں سے انہوں نے وہ ٹرین جو ہے آگے پہنچا دی اور اس وقت وہاں سے مال جا رہا ہے۔ وہ روس جو ہمیں گندم نہیں دیتا تھا وہاں پر گندم آ گئی، اور اب اس وقت گندم کی اسمگلنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر گندم جو ہے وہ پاکستان سے سستی ہے۔ وہ علاقہ آکسس یعنی ایمو کے دریا پہ جو تاجک اور ازبک کی جنگ تھی کہ پانی کس کا ہے، وہ ڈیم نہیں بن سکتا، وہاں ڈیم بن چکا۔ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ کابل اس وقت دنیا کا سب سے پرامن ترین شہر ہے، جہاں نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ ظلم ہے، نہ بربریت ہے۔ دھماکے ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں جو دھماکے جو کرواتا ہے اس کو جانتے۔ ہمیں ان سے بے اتنائی کی سزا ملنی تھی۔ ہم نے اس وقت کہا تھا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ اس کے سزاوار ضرور ہوں گے۔ دوسری بات صرف میں نے نہیں کہا تھا، 2 لوگ اور تھے جنہوں نے اس وقت اس بات کی تھی۔ ایک تھے کیمرن منٹر جو کہ یہاں پر سفیر رہے ہوئے ہیں۔ کیمرن منٹر نے کہا تھا کہ دیکھو اب پاکستان کا کردار امریکہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب ہم واگا سے لے کے سڈنی تک جنگ لڑیں گے، ہم کنٹینمنٹ آف چائنا کی جنگ لڑیں گے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ دیکھیں 2019 میں جو پینٹاگون اسٹریٹجی آئی ہے اس کے تحت پاکستان کو انہوں نے انڈیا سے مروانا ہے اور پھر انڈیا کو چائنا کے ساتھ جنگ میں الجھانا ہے، تاکہ نہ انڈیا کی طاقت رہے معاشی اور نہ چین کی طاقت رہے۔ کیونکہ جارج ڈبلیو بش نے جب دوسری دفعہ وہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی۔ ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں انڈیا اور چین کی معیشت کا تھریٹ یعنی خوف نہ ہو۔ دس انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس بیکاز انڈین ایجوکیشن سسٹم از ویل ان پلیس۔ بھارت کی اکانومی ہمیں زیادہ خوف زدہ کرتی ہے کہ اس کا معاشی سسٹم جو ہے وہ ویل ان پلیس ہو چکا ہوا ہے۔ دوسری حسین حقانی جو پاکستان کا اگرچہ کا دشمن ہے لیکن ظاہر بات ہے ہمارے لوگوں سے سینئر ہے اور جو بھی ہے جیسا بھی تھا، اس نے کہا تھا کہ میں امریکہ کے پاس ہوں، امریکہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی شامت لے کے آنی ہے، اور کیوں کہ پاکستان کو اب انہوں نے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ پاکستان کو وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے ایک پوری کی پوری کتاب جو ہے نو ایکسٹ فرام پاکستان جو ہے بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہے کہ ہم پاکستان سے نکلنا نہیں چاہتے، لیکن ہم پاکستان کو تباہ و برباد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا تباہ و برباد پاکستان کا جو کبھی ترقی نہ کر سکے، ایک ایسا تباہ و برباد پاکستان کا جس پر ہندوستان ہمیشہ حکمرانی کرے، ایک ایسا تباہ و برباد پاکستان کا جس کے اندر چین کبھی بھی اپنا معاشی مستقبل نہ دیکھ سکے، نہ وہ سی پیک کی روڈ بنا سکے، نہ وہ ریلوے لائن بنا سکے، نہ وہ گوادر کی ایئرپورٹ پہ کسی صورتحال بنا سکے۔
یہ وہ ایک دنیاوی معاملات ہیں کہ جو اس سارے صورتحال، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گئے تو یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سزا دینا چاہتا تھا، تب اس امریکہ کو اور باقی لوگوں کو یہ جرأت ہوئی کہ اس پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، اور اس ڈی سٹیبلائزیشن کا پورا پروسیس جو ہے وہ اس زمانے سے شروع ہو گیا تھا جب رجیم چینج کے 1 سال پہلے ہی لوگوں کو بلا کر کہا جا رہا تھا کہ اب عمران خان اس قابل نہیں رہ گیا، اب اس کو نکالا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے سے پاکستان کے اندر ایک بدامنی، ایک ایسی صورتحال پیدا ہونی تھی جس میں لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں یہ معاملہ شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو میں نے گزشتہ 3-4 مہینے پہلے بات کی تھی، جو اہل نظر نے خبردار کیا تھا کہ یہ صورتحال ہونے والی ہے کہ ابھی فصل گندم کی کٹی ہوگی اور نہیں کٹی ہوگی، اور آدھی کٹی ہوگی آدھی پڑی ہوگی تو عذاب آ جائے گا۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے، اور شاید جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت تک کراچی کے ساحل کی طرف سمندر طوفان بڑھ چکا ہو، لاہور جیسے شہر میں ژالہ باری ایسے ہو چکی ہوئی ہے کہ جیسے برف باری ہوتی ہے۔ گندم کی فصل آپ کی تباہ ہو چکی، مکئی کی فصل آپ کی تباہ ہو چکی، آم آپ کے نہیں پک رہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے یہاں خوراک کا جو بحران آنے والا ہے اس بحران کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ نے اس وقت جو بجٹ بنایا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی آمدن کم ہے اور آپ قرض کا سود آپ کا زیادہ ہے۔ آپ آئندہ ایک روٹی بھی اگر خریدیں گے تو قرض لے کر کھائیں گے۔ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی دیکھتے۔ یہ وہ حالات ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے حالات معروضی ہیں تو چلو سمجھ لے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو خاص طور پہ اپنے اس جسے کہتے ہیں جلالت الملک کی حیثیت سے باقاعدہ چلا رہا ہے۔ اور اس نے بڑے آرام سے، بڑے سادہ انداز میں آپ کو کہا تھا، دیکھو ومن اعرض عن ذکری، جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی جو لوگ، جو مسلمان جو ہیں وہ میرے اس بتائے ہوئے اصولوں سے ناف کرے گا، ان لہ معیشۃ ضنکا، تو میں اسے معیشت ضنکا کا شکار کروں گا، ایسی معیشت کہ جس معیشت کے اندر تمہارے پاس روٹی ہو، پیسے ہوں گے روٹی نہیں ملے گی، تمہارے پاس پیسے ہوں گے تمہیں گیس نہیں ملے گی، تمہارے پاس پیسے ہوں گے لیکن تم زندگی کی آسائش نہیں خرید سکو گے، گزران مشکل کر دوں گا۔ ہماری گزران مشکل ہو چکی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر تازہ ترین جو نوم چومسکی نے انٹرویو دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا وہ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے جسے کہتے ہیں مکمل طور پر ان ہو چکا ہوا ہے، اور اس وقت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس پورے خطے کے اندر ایک جنگ چھیڑ سی جائے۔ پاکستان کو کم از کم 2 دفعہ بڑی جنگوں میں ملوث کیا گیا، اور دونوں دفعہ آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی۔ 77 کے اندر پاکستان کی قوم ایک بہت بڑے جذبے کے ساتھ اٹھی تھی، اور اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کو لایا گیا تھا۔ کیوں لایا گیا تھا؟ جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سے 1-2 سال پہلے ہی خدمت یار اور برہان الدین ربانی یہاں آ چکے ہوئے تھے، اور سردار داؤد کے ساتھ جنگ کی صورتحال بنا دی گئی تھی، اور وہ امریکہ سمجھتا تھا کہ جیسے اس نے پرل ہاربر کی صورتحال میں جاپان کو انگیخت کر کے حملہ کروایا تھا اپنے تھا، اسی طرح روس سے داخل ہوگا اور پھر ہم ایک بہت بڑی لڑائی کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ضیاء الحق آ گیا۔ ضیاء الحق نے اس تمام تر پبلک سپورٹ کو ختم کر دیا جو بھٹو کے ساتھ تھی، اور بھٹو سے نفرت کرنے والے مفتی محمود سے لے کے مولانا مودودی کے چیلوں سے لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواب زادہ نصراللہ سے لے کے سب کے سب ضیاء الحق کے تھیلے میں آ گئے، اور پھر اس نے اس کے ساتھ 11 سال تک ایک جہاد چلایا، اور اس جہاد کے اندر اس نے پاکستان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجوائی اور افغانستان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجوائی۔ اس کے بعد امن ہو گیا، روس چلا گیا، بلوچستان کے پورے علاقے کے اندر اس قدر امن تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ہم اس 20 سالوں کے اندر جو روس گیا 88 سے لے کے 2006 تک، صورتحال یہ تھی کہ 400 کلومیٹر بغیر گن مین کے چلا کرتے تھے۔ رات کو 11 بجے کوئٹہ سے اٹھ کے کچھ لاکھ اور باقی جگہوں پہ 30 میل دور چائے پینے جانا کرتے تھے۔ لاہور کوئٹہ کی فلورا کی جو دکان ہے، اس دکان 1 بجے تک کھلا ہوتی تھی۔ قصہ خانی بازار کے اندر لوگ بیٹھ کے 1 بجے تک کھانا کھایا کرتے تھے، چرسی کے تکے کھایا کرتے تھے۔ پھر سوچا کہ نہیں، اب تو ہم نے 9/11 کرنا ہے، کیونکہ طالبان کی حکومت آ چکی تھی اور ہم نے ایک اور جنگ کے اندر شریک ہونا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ 9/11 کیا ہے، کانسپریسی کتنی بڑی تھی اور کتنی پہلے اس کی پلاننگ ہو چکی ہوگی، لیکن اس پلاننگ کا ایک حصہ پرویز مشرف کا آنا بھی تھا، کیونکہ جب تک نواز شریف یہاں پر رہتا اس وقت تک آپ کی
उस जिसे कहते हैं ख़ास तौर पर की बनाई गई स्ट्रेटजी पर कोई अमल नहीं किया जा सकता। तो 99 में बड़े आराम से परवेज़ मुशर्रफ को किस तरह मक्खन से बाल निकाल के नवाज शरीफ को निकाला गया और फिर उसको लाया गया, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ को कैसे सऊदी अरब जो कि उनका ख़ास एनवॉय था उसके ज़रिए उसको बाहर निकाला गया, और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ पर 20 साल जो है वो उस जंग को लड़ा। उसने भी लड़ा, उसके बाद आने वालों ने भी लड़ा, क्योंकि हमने मुसल्लत कर दी थी जंग इस मुल्क के ऊपर। हमने कहा था अमेरिका की जंग नहीं, ये तुम्हारी जंग है, तुम मुसलमानों को कत्ल करो जैसे अमेरिका कत्ल करता है, तो अपने भाइयों पर बम बरसाओ जैसे अमेरिका बरसाता है, तुम अपने लोगों को कत्ल करो, जेल भेजो, ग्वांतानामा भेजो, बगराम भेजो, तुम आसिया सिद्दीकी को भेजो जैसे अमेरिका भेजता है। हमने पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा ने अपनी कौम के साथ भी हमने खद्दारी की, उसकी सज़ा हमें मिलना ही थी, और ये वो सज़ा के हम सज़ावार हैं। लेकिन क्या हमारी ये सज़ा ख़त्म हो सकती है? क्या सिर्फ इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार से ख़त्म हो सकती है? एक उम्मीद है कि जिस उम्मीद की बुनियाद पर इस वक्त वो लोग जो अल्लाह तबारक ताला के ग़ज़ब को दावत दे रहे थे, उनके मुकाबले में इस कौम ने एक तसव्वुर पेश किया है कि हम हर उस शख्स के ख़िलाफ़ हैं जिसने पाकिस्तान को लूटा और जिसने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, जिसने पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ जुल्म किया। इस हद तक यकजाई और इस हद तक इकट्ठा होना आज तक पाकिस्तान के कभी मैं अपनी 67 साल ज़िंदगी, 50 साल एक्टिव ज़िंदगी के अंदर मैंने नहीं देखा। 77 था, हमने देखा, हमारे सामने था, लोग उसके हक में भी थे, खिलाफ भी थे। 69 की अयूब खान की हुकूमत हमने देखी, 71 में किसी हद तक मुज्तमे हुए थे, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े साने के बाद मुज्तमे हुए थे। क्या अब दोबारा वैसी ही तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ और ज़िया के बारे में था? दुनिया के अखबारात ये कह रहे हैं हाँ, हमें अफ़गानिस्तान और ईरान से लड़ाने की कोशिश है, और इस कोशिश के अंदर हम चाहते हैं कि हम उनको डिस्टर्ब करें, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब को अमेरिका बज़ाते खुद बेशक वक्त सज़ा देना चाहता है। वो मोहम्मद बिन सलमान से नाराज़ है, वो जो बाइडन की उस इस्तकबाल को नहीं भूला जब उससे हाथ से हाथ मिलाने के लिए दोनों जो थे अपने अंगूठे जैसे कहते हैं मुट्ठियाँ मिलाई थी, जब उसने रेड कार्पेट की बजाय दी, वो नाराज़ है। वो ईरान की सुलह से भी नाराज़ है, वो नाराज़ है कि ये दोनों के आपस के अंदर सवाल खाने कैसे हो गए, और हम उसका ईंधन बनने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखें, उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है। ज़ियाउल हक बड़ी आसानी से भुट्टो के उस सारे के सारे फॉलोअर्स को दबा गया था, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपनी ज़ाती हैसियत ऐसी थी कि वो किसी भी नज़रिए का और इस मुल्क की वफादारी का वो वाली कैफियत उसके अंदर नहीं थी। उसके यहाँ लूटमार वैसे ही थी जैसे बाकियों के यहाँ होती है। मैं बड़ी तफसील से बात कर सकता हूँ। मैं आज सोच रहा था कि कांडावाला इंडस्ट्री जो कभी एक ज़माने के अंदर यहाँ जीप बनाया करती थी, ट्रक बनाया करती थी, बाकी उसको कैसे तबाह किया गया और नया दौर मोटर लेके आया, फिर पाकिस्तान से वो सब कुछ खत्म हो गया। नेशनलाइजेशन से उसने जिस तरह मुल्क को तबाह किया, उसके अंदर जो किब्र थी, जो रऊनत थी, जो नखवत थी, जिस तरह उसने अहमद रज़ा कसूरी के बारे में कहा कि फिनिश हिम, आई हैड एनफ ऑफ हिज टाइम, उसको उसके सज़ा मिलनी थी। उसके बाद नवाज शरीफ को उसको फॉलोइंग को परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ी आसानी से कुचल लिया। तो ज़ाहिर है लेकिन आज आप सियासतदानों को तो कुचल चुके हैं, लेकिन आप इस अवाम को नहीं कुचल सकते। यही वजह है कि दुनिया पूरी हैरान है कि ये क्या हो गया है, ये कौन है, ये कौन से लोग हैं, ये किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं को जो इस वक्त खड़े हुए। ये वो उम्मीद है कि जिस उम्मीद की बुनियाद पर अहले नज़र कहते हैं हाँ अब अल्लाह ताला जो है इनकी दुआएं सुनेगा, इसलिए कि उन्होंने पहली दफ़ा कहा है कि जो टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हैं और टीवी पर बैठकर गुज़श्ता 20 साल से कह रहे हैं कि मेरा लीडर ईमानदार है, मेरे लीडर ने यहाँ कुछ नहीं किया, दूसरा कहता है मेरा लीडर बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसने ज़िंदगी जो है जेल काटी से इसलिए इस कौम के लिए, उन लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया, रास्ता नहीं मिल रहा। और जब जुल्म करने वालों को रास्ता न मिल रहा हो कि वो कैसे मजलूमों को दबाएं, वो कैसे उनकी आवाज़ को ख़त्म करें, तो फिर अल्लाह ताला अपनी नुसरत ज़रूर भेजेगा। मुझे अंदाज़ा है, अहले नज़र भी कहते हैं कि ये नुसरत के दिन ज़्यादा दूर नहीं है, एक वक्त है कि जो आने वाला है। इसमें वो तमाम लोग
کہ جو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اس ملک کے حلم افیئرس پہ بیٹھ کر اس ملک کی آواز دبا کر اس ملک میں گزشتہ 75 سال سے امریکی ایجنڈا نافذ کر کے پاکستان کو ایک اور جنگ کے شریک کریں گے، ان کے سوال کا وقت آ چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔